السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حابیل اور قابیل کون تھے اور ان کا اصل واقعہ کیا ہے؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت سے اہم اسباق ہیں۔ اس واقعے کو تاریخ کے سب سے اہم ترین واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کا اصل واقعہ بیان کریں گے اور اس سے ملنے والے اہم اسباق پر بھی غور کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں اس واقعے سے متعلق چند اہم ترین حقائق سے پردہ بھی اٹھائیں گے، ایسے حقائق کے جنہیں سوشل میڈیا پر شاید بیان ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے اور مکمل ضرور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حابیل بکریاں پالتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک تندرست اور موٹی تازی بکری ذبح کی، اور قابیل نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں نکالا۔ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور قابیل کی بدنیتی کی وجہ سے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں یہ جائز قرار دیا تھا کہ حوا کے ایک حمل سے پیدا شدہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ان کے دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی سے ہو، یعنی کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور اسی طرح دوسرے حمل سے پھر دوبارہ لڑکا اور لڑکی ہی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اب جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک صحت مند اور موٹا تازہ جانور ذبح کیا، اور قابیل نے اللہ کی راہ میں گھٹیا قسم کا اناج نکالا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی کہ آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی، اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، جس پر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے آپ کو کوسو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر تم مجھے قتل کیوں کرو گے؟ اگر تم بطور ظلم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں اپنے دفاع میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے مقابل کو قتل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، بالآخر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، تو تھوڑی ہی دیر بعد لاش میں بدبو پیدا ہو گئی۔ اب قابیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر نوع انسانی میں یہ پہلا قتل تھا، اور وہ بھی ناحق قتل ہوا تھا،
اور غالب خیال یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہ تھا، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہوتا تو اس کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا اور قابل تذبذب میں نہ پڑتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار کر ہلاک کر دیا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا تاکہ اس میں اتنا گڑھا بن جائے کہ جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ کوا عقل مند ہے۔ خیر اس نے بھی اسی طریقے سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے بعد اس گڑھے کے اندر اپنے بھائی کی لاش کو دبا دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے قتل کا کام شروع کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کر کے حسد و سرکشی کا انجام بیان کیا ہے، اور یہود سمیت ہم سب کے لیے اس میں ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حسد و سرکشی پر ضد کرے گا، یعنی کہ اپنی زندگی حسد و سرکشی والی گزارے گا، تو اس کا انجام بھی دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوگا۔ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز ہی قربان کرنی چاہیے، اور تیسرا سبق کہ قربانی اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والا چوتھا سبق انتہائی اہم ترین وہ یہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کی قربانی ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، اس کی قبولیت کے لیے تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے، ورنہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد کر دیے جاتے ہیں، قبول نہیں کیے جاتے۔ اس لیے جب بھی آپ قربانی کرنے کے بارے میں سوچیں یا کوئی بھی نیکی کرنا چاہیں تو حابیل اور قابیل کے واقعہ کو ضرور یاد رکھیں۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والا ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ اس سے ہمیشہ حسد و بغض سے ہی پیش آتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان پر افسوس اور غم نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، حابیل اور قابیل کے اس واقعے کے متعلق ان حقائق کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ضرور ہے، اگرچہ قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ نام نہیں ملتے۔ انہوں نے یعنی کہ حابیل اور قابیل نے یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی تھی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اس واقعے کے بارے میں صرف اتنا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب کس طرح قتل کیا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں صرف اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ اس کے علاوہ باقی تمام واقعہ مختلف تفاسیر اور اسرائیلی روایات ہیں، واللہ اعلم۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور آپ کے خیال میں حابیل اور قابیل کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کمنٹ کے اندر ضرور درج کریں۔ اگر آپ اسلامی، تاریخی، معلوماتی اور موٹیویشنل سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو
تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔